بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کے لیے ہمیں ان سے ایسی باتیں کرنی ہوں گی کہ ان کے دل میں کیا ہو، رقت پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو تزہید من الدنیا کا قرآن جو یہ تصور دیتا ہے، یہ بڑا خوبصورت انداز ہے دنیا کی بے رغبتی ظاہر کرنے کا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کی بات کی جائے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھ جاؤں گی کہ یہ دنیا عارضی ختم ہونے والی ہے، موت اٹل حقیقت ہے، بس کماؤں بھی اتنا جتنا میری ذات کو لگ جائے، جتنا ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، کپڑے بھی بس اتنے ہی پہنوں جتنا اس زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، کھانا پینا بھی میرا مختصر ہو جائے۔ 100 سال کی پلاننگ کر کے میں نہ بیٹھوں کہ بس مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے، لازمی سی بات ہے مجھے مرنا ہے، تو میں تو اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت کر لوں، اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو کاٹنے کی میں کوشش کر لوں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، مسئلہ آتا ہے گھر والوں کو، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اگر شوہر ہے تو سب سے زیادہ مسائل گھر کے مرد کو درپیش ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں بیوی بچے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا بس سامان اتنا رکھو جتنا آپ سنبھال سکو، جتنی آپ کو ضرورت ہو، کیونکہ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے نا تو پھر وہ بہت زیادہ مال اٹھا نہیں سکتا، سامان اٹھا نہیں سکتا، بس وہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ اور بہترین سامان جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زاد رہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت۔ تو یہ چیز جب آپ کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ مان لیں گے لیکن بیوی بچے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے؟ ہاں، کما نہیں سکتے نا، اس لیے ہمیں یہ آیتیں سنا سنا کے ہمیں جو ہے وہ دل بہلا رہے ہیں، ہماری خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ کا صرف ماننا کافی نہیں ہے، اور قرآن انسان کی نفسیات جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، انسان کی کمزوریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں انسان کی نفسیات کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آبیاری کرتے رہتے ہیں، اس کو پالش کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ بیشتر مقامات پر آیتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد اور مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں تو یہ تمہارا بہت بڑا نقصان ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم خسارہ پانے والے میں ہو۔ کیونکہ انسان کو اولاد اور مال بڑا عزیز ہوتا ہے، اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اولاد کی خدمتیں کرنے میں، ان کو اچھا سے اچھا کھلانے میں، اچھا سے اچھا پہنانے میں، ہم اتنی ٹف روٹین اپنی بنا لیتے ہیں، اپنی اتنی ٹف جابس ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ سے تعلق ہمارا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، نماز تک ہم صحیح سے ادا نہیں کرتے، تو یہ ہم اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں۔ اور اللہ یہاں پر ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو یاد رکھو یہ تمہارا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان، تم خسارہ پانے والے میں ہو۔ اسی طرح دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو اس کے لیے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی زندگی اس کا مال اور اولاد ہی ہے، ان کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہاری خسارے والی سوچ ہے، کیونکہ یہ تو تمہیں نعمت تو ہے لیکن آزمائش کے طور پر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نعمتیں ہمیں آزمانے کے لیے دیتے ہیں، تو یہ جو اولاد تمہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو تمہیں مال دے رہا ہے، یہ تو آزمانے کے لیے دے رہا ہے، تم نے اس کو اصل سمجھ لیا۔ اگر یہ اصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سارے شادی شدہ جوڑوں کو بے اولاد نہیں رکھتے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا؟ یہ بتانے کے لیے رکھا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف اولاد اور پیسے کا حصول نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اولاد ہی اور پیسہ ہی زندگی کا حصول ہے، تو یاد رکھیے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون سی زوجہ محترمہ ہے اللہ کے رسول کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی اور پھر وہ جو ہے پھلی پھولی اور جو ہے وہ جوان بھی ہو، اور انہوں نے بس اولاد کے لیے ہی اپنی زندگیاں وقف کر دیں؟ کسی بھی زوجہ محترمہ کو
اولاد جو ہے وہ نہیں دی اللہ نے حضرت خدیجہ کے علاوہ، اور جن سے بیٹا ہوا بھی تو اللہ نے دے کر واپس لے لیا، تو ان سب کی زندگیوں میں تو اولاد بھی نہیں تھی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ مال بھی نہیں تھا، کوئی ریل پیل نہیں ہے پیسے کی، ازواج مطہرات کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور پھر تیسری بات کہ ان پر تو نکاح تک حرام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، تو کیا انہوں نے معاذ اللہ بے مقصد زندگیاں گزاری؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ بس مال اور اولاد ہی اصل زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی نہیں۔ ہاں، جنہیں اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی اچھی پرورش کریں، لیکن یہ بار بار دماغ میں رکھیں کہ یہ آزمائش ہے۔ یہی مال اور اولاد تمہیں جہنم کے گڑھے میں بھی پہنچا سکتے ہیں اور جنت کے اعلیٰ درجات میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت تم سمجھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، یہ صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پر کھیل اور تماشے سے؟ کھیل اور تماشے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جو زندگی گزارتا ہے تو 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ کھیلنے کودنے میں صرف کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے میں صرف کرتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ آپ لے رہے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہر کوئی انٹرٹین کرتا ہے اپنے آپ کو 24 گھنٹوں میں، لیکن کچھ مخصوص پیریڈ کے لیے بس، 24 آورس میں سے 1 آور 2 آورس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بس اتنی ہی ہے جتنا تم انٹرٹین اپنے آپ کو کر لو۔ تو اب اگر ہم یہ زندگی جو 70-80 سالہ ہماری زندگی ہے ہارڈلی، اس کو اگر ہم انہی چیزوں میں لگا دیں کہ مال، دولت، آسائش، تو اللہ کہتا ہے تو تم دیکھ لو کہ تم جو ہے وہ فائدے والا سودا کر رہے ہو یا گھاٹے والا سودا کر رہے ہو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا صرف ہم تک نہیں ہے کہ ہم سب کے نزدیک دنیا سے زندگی کی بے رغبتی کی ہمیں تعلیم دی جا رہی، تو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ پرابلمس تو آئیں گی، ایشوز تو کھڑے ہوں گے، ہر ایک کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درپیش تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بتا دیا ازواج النبی کا جو ہے وہ طرز عمل، کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ کے حالات تنگ دست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاشی مسائل تھے، مشکلات اور مصیبتوں سے آپ دوچار تھے، تو ہم نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا، فاقے بھی کیے، تنگ دستی میں بھی زندگی گزاری، ہر لحاظ سے جو ہے ہم آپ کے ساتھ رہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب تو فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، تو اب کیوں ہم تنگی میں گزاریں؟ اب بھی ہم کیوں فاقے کریں؟ جس طرح عام مسلمان زندگی میں کھا پی رہا ہے، ہم اس طرح کیوں نہیں پیٹ بھر کے کھا پی سکتے؟ ہم کیوں نہیں اچھے کپڑے پہن سکتے؟ اب تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر فوراً فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہ ہو، چاہتی ہو، تو آؤ ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، کمی نہیں ہے میرے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے ازواج النبی، تم اگر چاہتی ہو تو جو چیز تم چاہتی ہو تمہیں دے دیا جائے گا، جتنا مال تمہیں چاہیے، جو آسائشیں تمہیں چاہیے، سب کچھ اللہ تمہیں دے دے گا۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ پھر ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ مال لو اور پھر رخصت ہو جائے یہاں سے، یا تو اللہ اور اس کا رسول لے لو یا یہ دنیاوی مال اور آسائش لے لو۔ تو قربان جائیں ایسی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کہ انہوں نے پھر ساری زندگی مال کا نام اپنی زبانوں پر نہ لائے، کبھی نہیں دہرایا، ہمیشہ اسی بھر قناعت کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، چھوڑ دیا انہوں نے دنیاوی زینت کو اور آسائش کو۔ تو یہ چیز یعنی یہ ایسا ماحول ہمیں قرآن دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کے اندر اگر تبدیلی آ جائے تو بے مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کتنے ہی لوگ آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر، جن کے وجود کو دیکھ کر حقیقت میں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ 2 وقت کی انہوں نے جو ہے وہ کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، کپڑے بھی بس 2 جوڑے ان کے پاس ہوں گے، وہ بڑی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ہمیشہ ڈبا کر رکھے ہوئے ہوں گے،
زندگی کی آسائشوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، دیکھ کر ان کی زندگیوں کو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب آپ ان کے گھر والوں کو دیکھیں گے تو ٹوٹلی اس کے اپوزٹ آپ کو نظر آئیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ نظر آئیں گے، ایک نیا رخ آپ کے سامنے آئے گا۔ کیسا رخ آپ کے سامنے آئے گا؟ ایسا رخ سامنے آئے گا کہ وہ ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کے بچے دنیاوی لذتوں پر ریچھ گئے ہوں گے، ان کے پاس دنیا کی لگژریز بھی ہوں گی، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا اور ہائی جینٹری لیول پر بیٹھنا ان کا ہی بھی معیار زندگی ہوگا۔ تو یہ تو تقابل آپ کر دیکھ لیجئے، یہ تو تضاد ہے دونوں کے درمیان، کھلا تضاد، زمین آسمان کا فرق جو ہے ان دونوں کے درمیان آ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، کیونکہ سوال تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے اہل تمہارے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور دیکھیے کہ یہ ایک انفرادی تبدیلی کا نام نہیں ہے، ایک اجتماعی تبدیلی کا نام ہے۔ جب اجتماعی تبدیلی آئے گی تبھی وہ فائدہ مند رہے گی، جب گھر والے آپ کا ساتھ دیں گے تبھی آپ کو دنیا کی بے رغبتی میں بھی لذت محسوس ہوگی۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1/3 قرآن جو ہے آخرت کے حوالے سے بھرا ہوا ہے، لیکن کس کی زندگیوں پر اثر ہو رہا ہے؟ ہم تو دنیا کی زندگیوں پر ریچھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں پر تو اس کا کہیں کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔